ذکر بھی کون سا؟ ذکر حیدر کا، امام مولا علی کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے یہ ذکر ہے اور میں چاہوں گا کہ اس طرح ذکر کیا جائے اور آپ اسی طرح ذکر سنیں جس طرح حیدر کا ذکر سنا جاتا ہے، جس طرح حیدر کا ذکر سنا جاتا ہے، کیونکہ لفظ حیدر کا معنی ہے شعر۔ کیا معنی ہے؟ شعر۔ تو شعر کا ذکر بھی شعروں کی طرح کرنا چاہیے اور شعروں کی طرح ہی سننا چاہیے۔ اور حیدر اس شعر کو کہتے ہیں، حیدر اس شعر کو کہتے ہیں۔ عربی میں شعر کے لیے کافی زیادہ جملے بولے جاتے ہیں، کافی زیادہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ اسد بھی شعر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شعر کو کہتے ہیں، عباس بھی شعر کو کہتے ہیں۔ عربی کی لغت میں شعر کے لیے بڑے ہی لفظ بولے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسد اس شعر کو کہتے ہیں جو اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو شعر تو اس کو اسد کہتے ہیں۔ اپنے گھر سے شعر نکلے تو اس کو زیغم کہتے ہیں۔ جب گھر سے نکلتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے تو پھر اس شعر کو زرگام کہتے ہیں۔ اور جب شعر کسی شکار کی طرف دیکھتا ہے اور شکار کا موڈ بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو پھر اس شعر کو غضنفر کہتے ہیں۔ اور جب وہی شعر کسی شکار پہ جبٹتا ہے اور شکار کو دبوچ لیتا ہے تو اسی شعر کو پھر حمزہ کہتے ہیں۔ اور وہی شعر جب شکار کو دبوچ کر اس کا سانس روک لیتا ہے، اسی شعر کو پھر عباس کہتے ہیں۔ اور پھر وہی شعر جو شکار پہ جبٹتا ہے، جبٹنے کے بعد اس کا سانس روک لیتا ہے، اور سانس روکنے کے بعد جب شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو پھر اسی شعر کو حیدر کہتے ہیں۔ آج اس حیدر کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ہم اس حیدر کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر چند لوگ ہیں تو ذکر اس طرح کیا جائے جس طرح حیدر کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر اسی طرح سنا جائے جس طرح حیدر کا ذکر سنا جاتا ہے۔ میرا مولا علی شیر خدا، کیا فضیلت ہے آپ کی، کیا مرتبہ ہے آپ کا، کیا مقام ہے آپ کا۔ میرے نبی کے قدموں کو جو مٹی لگے نا، میرے نبی کے قدموں کو، بلکہ میرے نبی کے نلین کے تلووں کو جو مٹی لگے، میرا رب قرآن میں اس مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ لمبی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، مختصر وقت ہے۔ آقا کے قدموں سے لگے ہوئے نلین کے تلووں کو جو خاک چوم لیتی ہے، میرا رب قرآن میں اس خاک کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو بتاؤ اس علی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جس کو سامنے بٹھا کر میرے نبی نے کہا تھا، علی لحمو کا لحمی جسموں کا جسمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے اور تیرا خون میرا خون ہے۔ اگر آقا کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی اتنی فضیلت والی ہو سکتی ہے تو اس علی کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس علی کے رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ مولا علی کا ذکر کرنا اور حضرت علی شیر حیدر کرار، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ آیات قرآن میں علی کے بارے میں اتری ہیں اتنی کسی اور کے بارے میں نہیں اتری، اور جتنی زیادہ احادیث مولا علی کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے اتنی کسی اور کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ ہے مولا علی کا رتبہ۔ اور امام شافعی بہت بڑا نام ہے علم کی دنیا میں۔ امام شافعی حضرت علی سے کوٹ کے محبت کیا کرتے تھے، اہل بیت سے کوٹ کے محبت کیا کرتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا، امام شافعی آپ رافضی تو نہیں ہو گئے، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، اتنا زیادہ ذکر کرتے ہو اہل بیت کا، تو آپ نے ببانگ دہر اعلان کیا تھا، فرمایا اگر علی کی محبت تمہیں رافضیت لگتی ہے تو سن لو، پھر امام شافعی رافضی ہو گیا ہے۔ اس انداز سے امام شافعی حضرت مولا علی سے محبت کیا کرتے تھے۔ بڑے ہی مرتبے ہیں مولا علی کے، بڑے ہی مناقب ہیں مولا علی کے۔ حضرت علی تو وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں نہیں تھی کھولی۔ آپ کی اماں سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد آپ کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے پریشان ہیں، بیٹا تو خوبصورت ہے، نین نقش بھی اچھے ہیں، رنگت بھی گوری ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، مسئلہ کیا ہے؟ اٹھائے ہوئے آقا کی بارگاہ میں لے آئے، در مصطفیٰ پہ لے آئے، کہا بیٹا دیکھو تو صحیح
اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، دیکھ نہیں رہا، پتہ نہیں نبینا ہے، اللہ نے آنکھوں کی نعمت ہی نہیں دی۔ جب مصطفیٰ نے پکڑا، علی نے لمحے مصطفیٰ کو محسوس کیا تو میرے علی نے آنکھیں کھولی اور زمانے میں اعلان کر دیا، لوگوں میں آنکھیں اس لیے نہیں تھا کھول رہا، میں چاہتا یہ تھا کہ دنیا میں جو پہلا چہرہ دیکھوں وہ اپنے آقا کا چہرہ دیکھوں، آقا کا چہرہ دیکھوں۔ میرا علی کعبہ میں پیدا ہونے کے باوجود بھی آنکھیں نہیں کھولتا، اس لیے کہ اللہ حضرت نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ مولا علی نے کہا کعبے میں پیدا ہوا ہوں لیکن کعبے کو نہیں دیکھوں گا جب تک کعبے کے کعبے کو نہ دیکھ لوں۔ تو میرے علی نے سب سے پہلے آقا کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ مقام ہے میرے علی کا، یہ فضیلت ہے مولا علی کی، یہ مرتبہ ہے مولا علی کا۔ حضور نے اور امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، امام بخاری نے بڑے ہی مستند انداز سے گفتگو کر کے جاؤں گا تاکہ جانے کے بعد کوئی مسئلہ نہ بنے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں امام بخاری نے جہاں حضرت مولا علی کا باب لکھا ہے نا، اس میں اوپر اپنا عقیدہ لکھا ہے۔ کون سا عقیدہ لکھتے ہیں امام بخاری؟ سنیے، امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، علی انت منی وانا من کا، لوگوں علی کا تعارف پوچھتے ہو تو علی کا تعارف یہ ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت حضرت عمر فاروق کی ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب میرے نبی کا وصال ہوا نا تو میرے آقا اس حالت سے دنیا میں گئے کہ علی سے راضی تھے، میرے مصطفیٰ علی سے راضی تھے۔ آگے ایک اور حدیث سنیے، اس حدیث کو امام ترمذی نے، حضرت ابو عیسیٰ محمد ترمذی شریف میں لکھتے ہیں، پہلی حدیث ہے مناقب علی میں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ فتح خیبر کا موقع تھا، غزوہ خیبر کا موقع تھا، 2-3 دن ہو چکے تھے جنگ لڑتے ہوئے، غزوہ لڑتے ہوئے، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں تھا ہو رہا۔ میرے آقا نے رات کو سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا، صحابہ صبح میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، لاؤتین الرایۃ غدن، صبح ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا تھماؤں گا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یحبہ اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا فقط یہی نہیں، او قال یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کا یہ اعلان سنا، آقا کی یہ بات سنی، تو ہر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ صبح جھنڈا مجھے دیا جائے۔ ابو بکر کا دل تڑپا کہ صبح جھنڈا مجھے دیا جائے، عمر فاروق کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی کسی مقام پہ میرے دل میں کبھی خواہش نہیں تھی پیدا ہوئی مجھے کوئی منصب ملے، مجھے کوئی رتبہ ملے، لیکن آج ایک ایسا دن تھا، چاہتا تھا کہ صبح جھنڈا مجھے دیا جائے، صبح جھنڈا مجھے ملے۔ ابو ذر کہتے ہیں جھنڈا مجھے ملے، عثمان کہتے ہیں جھنڈا مجھے ملے، سارے صحابہ دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں جھنڈا مجھے ملے۔ صبح ہوتی ہے، صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے، مجلس مصطفیٰ سجدی ہے، سارے صحابہ چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا خوش نصیب ہے جس کا نام بولا جائے گا، کون سا خوش نصیب ہے جس کا نام لب مصطفیٰ پہ آئے گا، کون سا خوش نصیب ہے جس کو آج کا یہ منصب، آج کی یہ عزت، آج کی یہ تقریم ملے گی۔ سارے صحابہ روح مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے نظر اٹھائی اور کہا این علی، لوگوں بتاؤ تو صحیح میرا علی کدھر ہے، میرا علی کدھر ہے، میرا علی کدھر ہے۔ میرے آقا نے بلایا اور کہا علی یہ لو جھنڈا تمہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول تجھے محبت کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں آج ایک ایسے انسان کو جھنڈا دے کر بھیج رہا ہوں جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہوئی ہے، یہ خیبر کو فتح کر کے آئے گا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی تو وہ ہیں جن کے سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے
ایک غزوہ ایسا آیا، علی کو کہا علی تو گھر رک جا، ٹھہر جا گھر میں، تو نے غزوے میں ساتھ نہیں جانا، جنگ میں ساتھ نہیں جانا۔ تو مولا علی کہتے ہیں آقا کیا علی گھر ٹھہر جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ علی میدان میں نہ جائے؟ وہ علی جس نے خیبر کو فتح کیا ہو، کیا وہ گھر ٹھہر جائے؟ آقا وہ علی جو شجاعت کا شہنشاہ ہو، وہ گھر عورتوں اور بچوں کے پاس ٹھہر جائے؟ تو میرے آقا نے علی کو سامنے بٹھایا، کہا علی کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرا اور میرا مقام وہ ہو جس طرح موسیٰ اور ہارون کا مقام تھا؟ فرمایا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے اسی طرح تو میرے لیے ہے علی، تیرا مقام وہ ہے۔ اللہ نے بڑی فضیلتیں حضرت مولا علی کو دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ حضرت علی کو برا بھلا کہو، مولا علی کو برا بھلا کہو، تو آپ کا جملہ سنیں، آپ کا جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کو میرے رب نے 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں، مولا علی کو 3 ایسی فضیلتیں، اگر ایک فضیلت بھی اللہ ان میں سے ایک فضیلت بھی میرا رب سعد بن ابی وقاص کو دیتا تو سعد سمجھتا کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ مجھے فضیلت ہے، لیکن میرے رب نے 3 فضیلتیں علی کو وہ دی ہوئی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ بتائیں کون سی فضیلتیں ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلی فضیلت یہ تھی کہ میرے رسول نے خیبر کے دن جھنڈا علی کے ہاتھ میں تھمایا تھا، جبکہ سارے صحابہ چاہتے تھے کہ جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ فرمایا دوسری فضیلت یہ تھی کہ حضور نے علی کو وہ مقام دیا تھا جو موسیٰ نے ہارون کو مقام دیا تھا۔ اور فرمایا تیسری فضیلت سنیے، تیسری فضیلت کیا تھی؟ فرمایا تیسری فضیلت یہ تھی کہ جب حسائیوں کے ساتھ میرے آقا کا مباہلہ ہوا نا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، فرمایا اے محبوب کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ان عیسائیوں سے کہو نا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی بیویاں لاؤ، عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور تم اپنی جانیں لے کر آؤ ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں۔ فرمایا جب حضور مباہلے کے لیے چلے تو حضور نے اپنے بیٹوں کے طور پر حسین و حسن کو ساتھ لے کر چلے تھے، اور فرمایا حضور اپنی عورتوں کے طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لے کر چلے تھے، اور فرمایا جب حضور کی اپنی جان کی بات آئی کہ انفسنا وانفسکم، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے تم اپنی جانیں لے کر آؤ ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں۔ فرمایا اس دن مباہلے میں حضور اپنی جان کے طور پر علی کو ساتھ لے کر چلے تھے، علی کو لے کر چلے تھے، اور اعلان کر دیا تھا لوگوں دیکھ لو اگر کسی نے مصطفیٰ کی جان کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لے، مصطفیٰ کی جان کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لے۔ صحابہ ایک غزوے سے باہر واپس آ رہے ہیں، اور صحابہ کا یہ معمول تھا جب بھی کسی سفر سے آتے تو سب سے پہلے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے، حضور کا چہرہ دیکھتے اور حضور کی قدم بوسی کرتے، پھر اپنے گھروں کو جاتے۔ غزوے سے واپس آئے تو واپسی پر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 4 صحابہ ایسے تھے جن کا حضرت علی سے اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی حضرت علی کی، پہلے کھڑے ہوئے انہیں حضور کی بارگاہ میں مولا علی کی شکایت کی۔ جب شکایت کی نا، راوی کہتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حضور نے ان کی بات سنی نہیں بات، سنی انسنی کر دی، رسپانس ہی نہیں دیا، بات جواب ہی نہیں دیا ان کی شکایت کا۔ فقام الثانی، دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر وہی شکایت کی، علی کی شکایت کی۔ راوی کہتے ہیں فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حضور نے پھر اعراض کر لیا، حضور نے بات سنی نہیں، اس لیے کہ مولا علی کی شکایت ہو رہی تھی۔ حضور چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں مولا علی کی شکایت سنوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے فقام الثالث، تیسرا شخص کھڑا ہوا، فقال مثلہ مقالتی، پھر اس نے وہی شکایت کی جو پہلے کر چکے تھے۔ فأعرض عنہ، میرے نبی نے پھر جٹلا دیا، اعراض کیا، رسپانس ہی نہیں دیا، بات ہی نہیں سنی، توجہ ہی نہیں کی۔ چوتھا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی اعتراض کیا، فقال مثلہ مقالتی، وہی اعتراض کیا جو پہلے 3 کر چکے تھے۔ فأعرض عنہ، حضور نے پھر نہیں سنی۔ جب چاروں نے شکایت کر لی نا، چاروں نے، مجھے آپ بتائیں 2 بندے شکایت کر دے تو حکم نہیں لگ جاتا؟ شریعت کا حکم 2 بندوں کے پاس لگ جاتا ہے نا، 2 گواہیاں ہو جائیں۔ یہاں تو 4 گواہیاں ہو گئی تھیں، لیکن میرے آقا نے چاروں کی گواہی کو نہیں سنا۔ فأعرض عنہ، چاروں کی گواہی کو نہیں سنا، اعراض کیا۔
جب چاروں نے شکایت لگا دی تو راوی کہتے ہیں حضور کا چہرہ غصے سے بھر گیا چہرے کا رنگ چینج ہو گیا، غصے میں آ گئے، غضب آلود ہو گئے۔ میرے آقا نے صحابہ کی طرف چہرہ کیا، فرمایا ما تريدون من علی، لوگوں بتاؤ تو صحیح تم میرے علی سے چاہتے کیا ہو؟ شکایت کرنے والوں بتاؤ تو صحیح، ما تريدون من علی، تم میرے علی سے چاہتے کیا ہو؟ اور یہ فقط ایک دفعہ نہیں کہا، 3 دفعہ کہا، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی۔ علی کی شکایت کرنے والوں، علی سے جھگڑنے والوں، علی کا خلاف کرنے والوں، علی کی مخالفت کرنے والوں، بتاؤ تو صحیح تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ بظاہر میرے نبی نے 3 دفعہ یہ کہہ کر قیامت تک کے لیے علی کی مخالفت کرنے کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور ساری امت کو یہ بتا دیا تھا لوگوں اختلاف کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن میرے علی سے اختلاف نہ کرنا، ما تريدون من علی، میرے علی سے اختلاف نہ کرنا۔ اور فقط بات یہاں تک نہیں رکی، بات یہاں تک نہیں میرے آقا نے ختم کی، آقا نے آگے ارشاد فرمایا علی کی مخالفت کرنے والوں، علی کی شکایت کرنے والوں، جانتے ہو علی کون ہے؟ فرمایا انا علی انتا منی وانا منہ، لوگوں علی تو وہ ہے جو مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اگر تم علی کی شکایت کرو گے تو علی کی شکایت نہیں کرو گے، در حقیقت تم مصطفیٰ کی شکایت کرو گے۔ اگر تم علی کے خلاف جاؤ گے تو علی کے خلاف نہیں جاؤ گے، در حقیقت تم مصطفیٰ کے خلاف جاؤ گے۔ اگر تم علی کی مخالفت کرو گے تو علی کی مخالفت نہیں کرو گے، در حقیقت تم مصطفیٰ کی مخالفت کرو گے۔ اور بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی، آگے شاید فرمایا ان علی ولی کل مومن من بعدی، لوگوں سن لو میرے بعد ہر مومن کا علی ولی ہے، ہر مومن کا علی ولی ہے۔ اس لیے علی کے بارے میں نہ سوچنا، علی کے خلاف نہ جانا، علی کی شکایت نہ کرنا، یہ مقام ہے مولا علی کا، یہ مقام ہے مولا علی کا، یہ مرتبہ ہے میرے علی کا۔ علی کی 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، میرے آقا نے مولا علی کے گھر میں ایک دعوت کی اور توحید کی دعوت تھی، سب سے پہلی دعوت مولا علی کے گھر میں کی گئی۔ مولا علی اس کے میزبان ہیں اور دعوت کی صدارت میرے نبی کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، شہد پلائی۔ کھانا کھانے کے بعد میرے نبی کھڑے ہوئے، کہا مکہ والو تم ایک بات نہ بتاؤں؟ تو سب نے کہا بتائیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، بتائیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اسی کو سجدے کرو، وہی معبود برحق ہے، وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے، ان جو تمہارے یہ بت ہیں ان کو ٹھکرا دو، انکار کرو ان کا۔ راوی کہتے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، جتنے بھی سرداران مکہ تھے، سرداران قریش تھے، روسائے مکہ تھے، سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، سب نے گردنیں جھکا لی، سب نے جھٹلا دیا، فقط ایک علی کی ذات تھی، مولا علی کی ذات۔ اور راوی کہتے ہیں میرے علی کو اس وقت عمر 9 سال تھی، 10 سال تھی۔ میرے علی کھڑے ہو گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعوت دی ہے، آپ نے پکارا ہے، میں لبیک کہتا ہوں، آقا میں لبیک کہتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ جانتا ہوں علی چھوٹا ہے، 9 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے۔ فرمایا آقا علی کے بازو میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، علی کی ٹانگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، علی کا جسم اتنا قوی بھی نہیں ہے، لیکن آقا آج کی مجلس میں علی یہ اعلان کرتا ہے کہ جب تک علی کے جسم میں جان رہے گی آقا آپ کے قدموں میں قربان رہے گی۔ آقا علی اعلان کرتا ہے علی کے پاس تھوڑی دولت ہے لیکن جتنی دولت ہے آپ کے قدموں میں قربان کرے گا۔ آقا علی اعلان کرتا ہے علی تو علی، علی کی آنے والی نسلیں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوں گی۔ یہ اعلان کیا تھا میرے علی نے 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں۔ یار میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ بھی اعلان کرتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں آقا تیری شان دی خاطر جن بھی حاضر جان بھی حاضر، آپ بھی اعلان کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارا یہ دعویٰ کہاں تک سچا ہے، پتہ نہیں ہم اپنے اس دعوے میں کہاں تک صداقت والے ہیں، کہاں تک امین ہیں، کہاں تک صادق ہیں۔ لیکن یارو دیکھو علی نے 9 سال کی عمر میں ایک اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، افائے عہد کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ۔ آقا 9 سال کی عمر میں آج دعویٰ کرتا ہوں
علی کی نسلیں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہوگی۔ پھر یہ منظر آسمان نے دیکھا، پھر یہ منظر دنیا نے دیکھا، پھر یہ منظر جہاں والوں نے دیکھا، پھر یہ منظر فرشتوں نے دیکھا، پھر یہ منظر سارے ملائکہ نے دیکھا۔ ارے علی تو علی اکبر بھی کربل کے میدان میں قربان ہو کر اعلان کر رہا تھا، آقا ہمارے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ سب کچھ قربان کریں گے۔ میرے علی نے اپنی جان بھی قربان کی، حسن کو بھی قربان کیا، حسین کو بھی قربان کیا، اونا محمد کو بھی قربان کیا، علی اکبر کو بھی قربان کیا، قاسم کو بھی قربان کیا۔ آقا علی کے گھر میں 6 ماہ کا ایک علی اصغر رہ گیا تھا، آج وہی علی اصغر بھی قربان ہو کر بابا علی کا وہ عہد پورا کر رہا ہے، بابا علی کا وہ عہد پورا کر رہا ہے جو 9 سال کی عمر میں میرے علی نے کیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں آقا سے، آقا سب کچھ قربان کروں گا۔ میرے علی اصغر نے 6 ماہ کے علی اصغر نے کربل کے میدان میں خون بہا کر اپنے بابا کا وہ وعدہ پورا کیا تھا۔ علی تو وہ ذات ہے، فضائے دہر میں سارا نظارہ علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب 2 نیم پڑا ہے سر مقتل، مرحب 2 نیم پڑا ہے سر مقتل، اٹھنے کا یہ نہیں کیونکہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا یہ نہیں، مرحب 2 نیم پڑا ہے سر مقتل، ارے اٹھنے کا یہ نہیں کیونکہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور کیوں دہل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیوں دہل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے، کیوں آ رہے ہو ہمارے اندر؟ محبت کرتے ہیں علی سے، محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، علی کے نام پہ مٹنا جانتے ہیں، کیوں دہل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ معاملہ یہ ہمارا اور علی کا ہے، اور کل کا ایمان جز کے عکس پہ ہے، کل کا ایمان جز کے عکس پہ ہے۔ کربل میں گھوڑے پہ حسین ہے لیکن نظارہ علی کا ہے، کربل میں گھوڑے پہ حسین ہے لیکن نظارہ علی کا ہے۔ وہ ذات ہے میرے مولا علی کی، وہ مرتبہ ہے مولا علی کا۔ بڑی احادیث ہیں مولا علی کے بارے میں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں بات کو طویل کروں۔ میرے نبی نے فرمایا، اور صحابہ کا یہ معمول صحابہ کا، کہ صحابہ نے اگر کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو دیکھتے کہ اس کے دل میں علی کی محبت کتنی ہے، بغض کتنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہوتا تو سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ اور یہ پیمانہ میرا نہیں، آپ کا پیمانہ نہیں، یہ ابو بکر کا پیمانہ تھا، عمر کا پیمانہ تھا، عثمان کا پیمانہ تھا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی ہم نے دیکھنا ہوتا یہ شخص منافق ہے یا مومن ہے، دیکھتے کہ اس کے دل میں محبت علی کتنی ہے، حب علی کتنا ہے۔ اگر علی کا محب دار ہوتا تو سمجھ جاتے یہ مومن ہے۔ کوئی علی سے نفرت کرنے والا ہوتا، بغض رکھنے والا ہوتا تو سمجھ جاتے یہ علی سے محبت بغض رکھتا ہے تو یہ مومن نہیں، منافق ہو سکتا ہے۔ وہ ذات ہے میرے علی کی، وہ مرتبہ ہے میرے علی کا۔ ایک دن ایسا ہوا، میں گفتگو اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر صداقت کا شہنشاہ، اس امت کا سب سے بڑا مومن، پہلا مسلم، پہلا مجاہد، سفیر عشق مصطفیٰ، غار یار، صاحب مزار، سیدنا صدیق اکبر۔ آپ سے آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر سوال کرتی ہیں، بابا جانی میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ آپ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ مجلس تو حضور کی ہوتی ہے لیکن آپ چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ اگر میرے صدیق علی سے محبت نہ کرتے تو ہو سکتا ہے یہ بات چھپا لیتے، عائشہ صدیقہ علی سے محبت نہ کرتی ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ بات چھپا لیتی، نہ ہی بیان کرتی۔ لیکن پوچھنے والی عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر ہیں، زوجہ محبوب خدا، میرے آقا کی بیوی، میرے آقا کی زوجہ، اس امت کی ماں، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سوال کیا۔ سوال صدیق اکبر سے کیا جا رہا ہے، کہا بابا جب بھی دیکھتی ہوں، جب بھی دیکھا ہے، جب بھی مشاہدہ کیا ہے، جب بھی منظر دیکھا ہے، یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ حضور کی مجلس میں
بیٹھے ہوتے ہیں چہرہ علی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے صدیق نے کہا عائشہ اس لیے کہ میرے نبی کا اعلان ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دیکھنا بھی عبادت ہے علی کے چہرے کو. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو کہتی ہیں میں چہرہ، میرے صدیق نے کہا میں چہرہ علی کا دیکھ رہا ہوتا ہوں، عبادت اپنے رب کی کر رہا ہوتا ہوں. عبادت اپنے رب کی کر رہا ہوتا ہوں. وہ علی ہے، اس کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. آخری بات کر کے آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے حضور کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا گیا، سالن پیش کیا گیا، بنا ہوا گوشت پیش کیا گیا. راوی کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں بنا ہوا گوشت آیا نا، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم آتینی احب خلقک، اے اللہ تیری محبوب، تیری خلقت میں، تیری مخلوق میں جو تم سے سب سے زیادہ، تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے نا، آج اسے بھیج دے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. مالک تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسے بھیج دے. میں چاہتا یہ ہوں میں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. راوی کہتے ہیں اس وقت حضرت انس بن مالک نے یہ حدیث روایت کی ہے. کہتے ہیں میں اس وقت حضور کے حجرے کے پاس کھڑا تھا بطور سیکورٹی گارڈ، حضور کا نگہبان محافظ کھڑا تھا. میں نے یہ حضور کی دعا سنی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، کیونکہ یہ انصاری صحابی تھے، تو میں نے کہا کاش کہ آج کوئی انصاری صحابی آئے، اس کو یہ مرتبہ ملے. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی، مولا علی آ گئے. مولا علی آ گئے اور آ کر کہتے ہیں مجھے کہا انہوں نے کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا حضور فارغ نہیں ہے، آپ چلے جائیے. حضور فارغ نہیں ہے، چلے جائیے، تھوڑی دیر کے بعد آئیے، پھر حضور سے ملاقات ہوگی. مولا علی چلے گئے. اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی انصاری صحابی آ جائے، وہ بیٹھ کے حضور کے ساتھ کھانا کھائے اور اس کو یہ مرتبہ ملے. کہتے ہیں میں ان کو بھیج دیا مولا علی کو. تھوڑا وقت گزرا، چند لمحے گزرے، میرے نبی نے پھر دعا کی، اللہم اے اللہ ایک ایسا شخص بھیج میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے جو تجھے بڑا محبوب ہے. کہتے ہیں حضور نے دعا کی، پھر مولا علی آ گئے. مولا علی پھر آ گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پھر میں نے واپس بھیج دیا. میں نے کہا حضور تو فارغ نہیں ہے، حضور تو فارغ نہیں ہے، جب فارغ ہوں گے پھر ملاقات ہوگی، پھر آنا زیارت کر لینا، چلے جانا. علی پھر چلے گئے اور در مصطفیٰ کا تقاضا بھی یہ تھا چلے جاتے. چلے گئے علی تعظیماً چلے گئے. کہتے ہیں میرے نبی نے پھر دعا کی، مالک کوئی ایسا شخص بھیج دے جس سے تو بڑی محبت کرتا ہے، جو تجھے بڑا محبوب ہے، جسے تو بڑا پیار کرتا ہے. کہتے ہیں حضور نے دعا مانگی، پھر علی آ گئے. علی پھر آگے کہتے ہیں میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے چاہا کہ علی کو دوبارہ لٹا دوں، واپس بھیج دوں واپس. اندر سے حضور کی آواز آئی، حضور نے کہا انس اب آنے دے علی کو، یہی سب سے زیادہ محبوب ہے، آنے دے علی کو. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب علی ہی ہے، آنے دے. کہتے ہیں راوی کہتے پھر مولا علی نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. یہ مرتبہ تھا مولا علی کا. یار اس علی کی کیا میں صفت بیان کر سکتا ہوں، کیا میں حمد بیان کر سکتا ہوں، میں کیا ذکر کر سکتا ہوں، جس کے بیٹوں میں حسن و حسین جیسے لوگ ہیں، جس کے بیٹوں میں حسن و حسین جیسے لوگ ہیں. وہ علی جس کے عقد میں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی خاتون ہے، اس علی کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میرے نبی نے سارے صحابہ کو جب ہجرت کر گئے تو سارے صحابہ کو بھائی بنا دیا. ایک انصار ایک مہاجر ملایا، بھائی بنا دیا. کہا ابو بکر تو فلاں کا بھائی ہے، عمر تو فلاں کا بھائی ہے، عثمان تو فلاں کا بھائی ہے، ابو ذر تو فلاں کا بھائی ہے، فلاں نے کو فلاں کا بھائی بنا دیا. فقط ایک علی رہ گئے تھے جسے کسی کا بھائی نہ بنایا. میرے علی نے دیکھا کہ ابو بکر بھی بھائی بن گئے ہیں، عمر بھی بھائی بن گئے ہیں، سارے بھائی بن گئے ہیں، ایک میں رہ گیا ہوں جسے بھائی نہیں بنایا گیا، جسے کسی کا دوست نہیں بنایا گیا. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سب کا بھائی بنا دیا ہے، سب کا بھائی بنا دیا، ایک علی ہی رہ گیا جس کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تمہیں اس لیے کسی کا بھائی نہیں بنایا کیونکہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہوگا. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہوگا. یہ مقام ہے میرے مولا علی کا. 19 رمضان کو مولا علی گھر سے نکلتے ہیں، چھڑی ہاتھ میں ہے.
ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ جو ہی مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں جاتے ہیں، ایک لانتی، ایک لائن اپنے تہ بند میں ایک خنجر چھپائے ہوئے کھڑا تھا۔ میرے علی نے نماز شروع کی، اللہ کی تکبیر کہی تو اس نے وار کیا، مولا علی کی پیشانی پہ وار ہوا، خون بہا اور مولا علی کی ساری ریش مبارک، ساری داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ جب میرے علی نے دیکھا کہ مولا علی کا خون بہہ رہا ہے، سنیے مولا علی نے کیا کہا۔ آپ نے کہا میں برباد ہو گیا، مجھے قتل کیا گیا، مجھے اذیت دی گئی؟ نہیں کہا، جملہ سنیے مولا علی کا، اور اس جملے پہ آ کے میں سوچتا ہوں کہ وہی جملہ ہے جو 9 سال کی عمر میں میرے علی نے آقا سے وعدہ کیا تھا، آقا آپ سے وفا کروں گا، آپ سے عہد نبھاؤں گا۔ آج وہ عہد پورا کرنے کے بعد مولا علی نے دیکھا جب مجھے شہید کیا جا رہا ہے، مجھے ضرب لگائی جا رہی ہے، مجھے خنجر مارا جا رہا ہے، سامنے موت ہے، سامنے شہادت ہے، سامنے موت کھڑی ہے۔ میرے علی نے دیکھا موت کو، کہا اللہ کی عزت کی قسم فزتو برب الکعبۃ، لوگوں میں موت کو سامنے کھڑا دے کر کہتا یہ ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی اس دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہے، کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ علی آج اس دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہے، کیونکہ علی نے 9 سال کی عمر میں آقا سے ایک وعدہ کیا تھا، آج وہ عہد پورا کر کے جا رہا ہے، پورا کر کے جا رہا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب دونیم پڑا ہے سرے مقتل، اٹھنے کا یہ نہیں کیونکہ مارا علی کا ہے، اور کل کا جز سے عکس یہ ہے کہ گھوڑے پہ حسین ہے، نظارہ علی کا ہے، اور کیوں دہل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیونکہ یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے۔ اور اعظم نے کہا تھا کہ اعظم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، مولا علی کا ذکر کر رہے ہو، اعظم نے کہا تھا اعظم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے، ہمارا علی علی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مولا علی سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ حاکم الحاکمین، آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حضرت مولا علی کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک، جس طرح آج ہم مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہی ہیں کہ ساری زندگی ہی مولا علی کا ذکر کرتے رہیں، ساری زندگی اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں، ساری زندگی آقا کے صحابہ کا ذکر کرتے رہیں، اصحاب کی بھی نوکری کریں اور اہل بیت کی بھی نوکری کریں، اور اسی نوکری پہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اٹھوں صلی اللہ کہتے کہتے۔ مالک مولا، کافی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آج کے اس دن کی نسبت سے سب کی التجا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا حسین کے صدقے سب کی مرادیں پوری فرما، مولا علی اصغر علی اکبر کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، اور ہمارے آج کے اس دن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔